لیکن بار بار آپ لوگوں کے میسیجز آتے ہیں آزاد ویزا آزاد ویزا آزاد ویزا، تاکہ آپ سعودیہ آئیں تو آپ کو ایک اچھی ارننگ ملے، آپ اپنی کمائی جو ہے نا اچھی طریقے سے کما سکیں، نہ کہ کم عرصے میں زیادہ کمائی آپ کر سکیں۔ ہم آپ کو وہ چیزیں بتا رہے ہیں، اسی لیے ہم آپ کو بار بار کہتے ہیں کہ اپنے اندر کرنٹ پیدا کریں اور کسی کمپنی ویزا پر آئیں۔ فیک ویزا ہوتا ہے، آزاد ویزا کوئی نہیں ہے۔ اس سچویشن میں کیا ہے کہ اگر آپ کو پولیس پکڑ لیتی ہے، آپ کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے، تو وہ ٹوٹل آپ کا نقصان ہے۔ اسی لیے ہم آپ کو بار بار کہتے ہیں تاکہ آپ کو گراؤنڈ ریئلٹی کا علم ہو کہ سعودیہ میں آزاد ویزا کی حیثیت کیا ہے۔ یہ ریسرچ بیسڈ آپ کو ڈیٹا میں دے رہا ہوں۔ یہ چھوٹے چھوٹے انہوں نے مسسے بنائے ہوتے ہیں، ان کے ویزے ہوتے ہیں، وہ بھی فیک ہوتے ہیں۔ کسی نے ہوٹل کا بنایا ہے، کسی نے ریپیئرنگ ورکشاپ بنائی ہے۔ الیکٹریشین، پلمبر، ویلڈر، ٹیکنیشینز، میکینک، فیکٹری ورکر، ڈرائیور، میسن، کارپینٹر، ہیلپر، لیبر ہیں، جس کی سیلری 7,000 سے 15-20,000 تک اس راؤنڈ فگر میں کمپنیز پے کرتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہیں سب کے؟ آپ لوگوں کا بار بار میسیجز آ رہے ہیں، آپ لوگوں کو ہم لوگ جو ہے اسکلڈ بیس چیزیں بتا رہے ہیں، آپ لوگوں کو ہم بتا رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا ان چیزوں کو حاصل کریں تاکہ آپ سعودیہ آئیں تو آپ کو ایک اچھی ارننگ ملے، آپ اپنی کمائی جو ہے نا اچھی طریقے سے کما سکیں، نہ کہ کم عرصے میں زیادہ کمائی آپ کر سکیں۔ ہم آپ کو وہ چیزیں بتا رہے ہیں، اسی لیے ہم آپ کو بار بار کہتے ہیں کہ اپنے اندر کرنٹ پیدا کریں اور کسی کمپنی ویزا پر آئیں۔ لیکن بار بار آپ لوگوں کے میسیجز آتے ہیں آزاد ویزا آزاد ویزا آزاد ویزا، تو آج ہم نے اس موضوع پر بات کرنی ہے۔ اسی پر ہم آپ کو آزاد ویزا کے متعلق ہی ساری گائیڈ لائنز دیں گے۔ ایز پر سعودی لا، سعودیہ میں آزاد ویزا کیا ہے؟ آزاد ویزا کوئی بھی نہیں ہے۔ جس کو آپ لوگ آزاد ویزا کہتے ہیں وہ فیک ویزا ہوتا ہے، آزاد ویزا کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہم آپ کے ساتھ جو بھی باتیں کریں گے، دیکھیں آپ لوگ ایجنٹس کے بہکاوے میں آ کر یہ باتیں کرتے ہیں، آپ نے جو سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں وہ سنتے اور کرتے ہیں۔ ہم آپ کو جو بھی بات کر رہے ہیں وہ ریسرچ بیسڈ کر رہے ہیں، ہم نے اس کے اوپر ریسرچ کی ہے، چیزیں دیکھی ہیں۔ آزاد ویزا بیسیکلی ہوتا کیا ہے؟ آزاد ویزے کا سین یہ ہوتا ہے کہ لوگوں نے ادھر سعودیوں نے مختلف کمپنیاں جو ہے نا اپنی، جو صرف ڈاکومنٹس میں کل آپ کے ساتھ لاسٹ ویڈیو میں ذکر ہوا تھا فیک کمپنیز کا، فیک سپانسرشپ کا، وہ کیا ہوتا ہے؟ ڈاکومنٹس میں کمپنیاں رجسٹرڈ ہوتی ہیں لیکن ایکچول وہ کمپنی ہوتی نہیں ہے۔ وہ لوگ آپ کو ویزا دے دیتے ہیں، ویزا آپ حاصل کرتے ہیں، سعودیہ آ جاتے ہیں، سعودیہ میں آ کر پھر آپ کسی اور جگہ پر کام کرتے ہیں اور اس کی وہ کفیل آپ سے باقاعدہ فیس چارج کرتا ہے ہر مہینے 1,500، 2,000، 500 ریال، واٹ ایور جو بھی اس کا ڈیسیزن ہوتا ہے وہ آپ کا اور ان کا معاملات ہوتا ہے۔ لیکن سعودیہ میں ایز پر سعودی گورنمنٹ، سعودی لا، جس کفیل کا ویزا ہے آپ کے پاس، آپ کو اسی کے انڈر کام کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ کہیں اور کام کرتے ہیں تو آپ وہ کام اللیگل کر رہے ہیں۔ اس سچویشن میں کیا ہے کہ اگر آپ کو پولیس پکڑ لیتی ہے، آپ کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے، تو وہ ٹوٹل آپ کا نقصان ہے۔ اسی لیے ہم آپ کو بار بار کہتے ہیں کہ کسی کمپنی کے ساتھ آئیں۔ آزاد ویزا جو ہے وہ ٹوٹل نقصان ہے آپ کا۔ تو ابھی ہم جو ہے آپ کو آزاد ویزے کی ڈیٹیلز جو ہے نا، جو ایکچول ڈیٹیلز ہے وہ یہ ہم ساتھ ساتھ ریسرچ کرتے جائیں گے اور آپ کو وہ چیز ڈسکس کرتے جائیں گے تاکہ آپ کو گراؤنڈ ریئلٹی کا علم ہو کہ سعودیہ میں آزاد ویزا کی حیثیت کیا ہے۔ جیسا کہ آپ کو بتایا کہ سعودی میں جو ہے نا آزاد ویزا کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے، ایز پر لا کوئی بھی آزاد ویزا نہیں ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ کفیل ایک آپ کو ویزا دے دیتا ہے، اس کے اگینسٹ آپ جہاں مرضی کام کریں، وہ آپ سے اس کے منتھلی چارجز لیتا رہتا ہے۔ یہ اس کی حقیقت ہے۔ سعودی لیبر لا کے مطابق ہر غیر ملکی صرف اپنے سپانسر کے لیے کام کر سکتا ہے، بغیر اجازت دوسری جگہ کام کرنا اللیگل ورک میں آتا ہے۔ اس لیے آزاد ویزا اللیگل ہوتا ہے، گورنمنٹ پروٹیکشن اس میں نہیں دیتی آپ۔ اچھا، آزاد ویزا کی اب لاگت کاسٹ کے حوالے سے بات کر لیں تو اس میں جو ہے نا مارکیٹ ریٹ جو چل رہا ہوتا ہے، کفیل جو ہے وہ 3,000 سے 4,000 روپیہ کفیل کا ریٹ ہے۔ اقامہ فیس جو ہے وہ 650 سے 1,000 ریال آپ کو اقامہ فیس پے کرنا ہوتی ہے۔ میڈیکل انشورنس اس میں آ جاتا ہے 500 سے 800 ریال، میڈیکل انشورنس کے آ جاتا ہے۔ فنگر پرنٹس کی جو پرائز ہے وہ 300 سے 500 ریال۔ یہ ریسرچ بیسڈ آپ کو ڈیٹا میں دے رہا ہوں، یہ ساتھ ساتھ میں دیکھ رہا ہوں نیٹ سے، اس کی ریسرچ آپ کو ساتھ جو بھی
آ رہا ہے وہ ڈیٹا میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. میرا پرسنل اس میں کوئی بھی انٹرسٹ نہیں ہے، نہ ہی میری اس میں کوئی سورسز ہے. وہ بھی آپ لوگوں کے اثرات پر کہ آزاد ویزے کی کاسٹ کیا ہے، آزاد ویزے کا طریقہ کار کیا ہے، اس وجہ سے ہم نے یہ ویڈیو بنائی ہے. نہیں تو ہم کسی کو بھی آزاد ویزا کا مشورہ نہیں دیتے. اور یہ ٹوٹل جو ہے آپ کے ایکسپینسز جو ہے آزاد ویزا کے 4,500 سے 6,6500 کے قریب یہ ٹوٹل ایکسپینسز بنتے ہیں. لیکن جو ایجنٹس ہیں وہ آپ لوگوں کو 8-10 ہزار ریال تک کا ٹیکہ لگاتے ہیں، اور اس میں جو ہے آپ کو اکثر جو ہے نا وہ ڈیلے کرواتے ہیں. فیک پرومیسز ان کے وعدے ہوتے ہیں، جھوٹے وعدے کرتے ہیں کہ جی آپ کو یہ جو مل جائے گی وہ مل جائے گی. اچھا، آزاد ویزا کے لیے اکثر دوستوں نے پوچھا کہ پاکستان سے ہمیں کیا کیا چیزیں، کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہیں. سب سے پہلی بات تو آپ کے پاس ویلڈ 6 منتھ کا ویلیڈیٹی کا پاسپورٹ ہونا چاہیے پاکستان کا. آپ کا نیشنل آئیڈینٹی کارڈ، نکوب، CNIC ان میں سے کوئی بھی ہو وہ چلے گا. 4 وائٹ بیک گراؤنڈ کی تصاویر ہونی چاہیے. گیم کا اپرووڈ میڈیکل ہونا چاہیے. آج کل تو میرے خیال میں گیم کا 2 منتھ کا میڈیکل کروا رہا ہے، تو وہ اس حساب سے میڈیکل کروائیں جب آپ کا ویزا پروسیس میں کچھ ہی دن ہو. پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ آپ کو چاہیے، اور لاسٹ پر جو چاہیے وہ آپ کی ایکسپیرینس سرٹیفکیٹس چاہیے. آج کل تکامل ٹیسٹ سرٹیفکیٹ مانگتے ہیں. جو بھی آپ کا ٹریڈ ہوگا اس کے حساب سے، ظاہری بات ہے جو بھی کفیل ہوگا وہ آپ کو کنسٹرکشن ورکر میں لائے گا، ڈرائیور کا یا ہوم کوک کا کوئی بھی ویزا دے گا اسی پر آپ آ سکتے ہیں. تو اس کا آپ نے تکامل ٹیسٹ جو ہے نا وہ آپ نے ادھر سے پاس کر کے آنا ہے، اس کے بغیر آپ کا ویزا پروسیس نہیں ہوگا. آزاد ویزا پر ڈگری ٹیسٹیشن اکثر یوز نہیں ہوتی. سکلڈ جاب جو ہیں اس کی گارنٹی نہیں ہے پھر، یعنی کہ سکلڈ جابز جو ہیں وہ آزاد ویزا پر نہیں ہیں. ہوم چھوٹے چھوٹے انہوں نے مسسے بنائے ہوتے ہیں، ان کے ویزے ہوتے ہیں وہ بھی فیک ہوتے ہیں. کسی نے ہوٹل کا بنایا ہے، کسی نے ریپیئرنگ ورک شاپ بنائی ہے، کچھ بھی انہوں نے. یعنی کہ اگر ایک خاندان ہے نا عربیوں کا، اس میں انہوں نے بیٹے کے نام پر، بیٹی کے نام پر، اپنے نام پر، بھائیوں کے نام پر، بیوی کے نام پر مختلف کمپنیاں رجسٹرڈ کروائی ہوتی ہیں اور اسی کے وہ ویزے بیچ رہے ہوتے ہیں آگے. اچھا، مارکیٹ ریئلٹی جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. آزاد ویزا پر جو ہے نا وائٹ کالر جابز نہیں ہیں. وائٹ کالر جابز اگر آپ نے حاصل کرنی ہے تو اس کا طریقہ کار یہی ہے، آپ اپنے اندر کرنٹ پیدا کر کے آئیں ادھر سے، یعنی کہ اپنی سکل سیٹ کر کے آئیں. آپ نے سیفٹی میں جانا ہے، آپ نے انجینئرنگ کی ہوئی ہے، وہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے. جو ٹریڈز کے آزاد ویزا میں جو ٹریڈز ملتے ہیں اس میں الیکٹریشین، پلمبر، ویلڈر، ٹیکنیشینز، مکینک، فیکٹری ورکر، ڈرائیور، میسن، کارپینٹر، ہیلپر، لیبر، یہ آزاد ویزا میں ملتے ہیں جو ٹریڈز آزاد ویزا کے ہوتے ہیں. اس کے بعد جو ہے ان کی سیلریز جو ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس جو ہے نا ریسرچ کے مطابق 1500 لیبر کی، 1500 سے 1800 تک ڈرائیور کی جو سیلریز ہیں. ہوم ڈرائیورز ہو گئے، ٹیکسی ڈرائیورز ہو گئے، اس میں 1800 سے 2500 ریال سیلری ڈرائیورز کی ہے. ٹیکنیشینز جو ہیں ان کا تھوڑا سا مارجن زیادہ ہے، 2200 سے 3000 تک ہمیں دے رہا ہے. اگر آپ کے پاس سکلز ہیں اچھی تو آپ کو اوور ٹائم بھی مل سکتا ہے اس کے اوپر. تو لیکن وہ بھی گارنٹی نہیں ہے، آزاد ویزا پر اس چیز کی گارنٹی نہیں ہے. اگر آپ نے ہائی سیلری یعنی کہ اچھا ارننگ کرنے کی جابز، یعنی کہ انجینئرز، HSC آفیسرز، ڈاکٹرز، IT، نیٹورکنگ، میڈیکل سٹاف، سپروائزر، مینیجریل پوزیشنز پر آنا ہے جس کی سیلری 7000 سے 15-20 ہزار تک اس راؤنڈ فگر میں کمپنیز پے کرتی ہیں، تو آپ کو جو ہے نا ویریفائڈ کمپنی کی سپانسرشپ چاہیے. اور یہ سب جو ہے آپ کو نہ وزٹ ویزا پر ملے گا نہ آزاد ویزا پر ملے گا. اچھا، اس میں آپ کو جو ہے نا اس کنڈیشنز میں آپ کا جو کنٹریکٹ ہے وہ کیوا پر ہونا چاہیے. پھر آپ کی جو ہے گوسی رجسٹریشن پر، گوسی ہے ان کی انشورنس. اچھا، ادھر میں آپ کے ساتھ ایک اور ذکر کر دیتا ہوں کہ آپ کو ٹوٹل 60 ڈاکومنٹس ہیں جو ریکوائرڈ ہوتے ہیں سعودیہ میں. آپ کو مختلف کمپنیز میں ارامکو کے الگ ڈاکومنٹس ہیں، ٹوٹل 60 ہیں. اس میں سے 2, 4, 5, 10 آپ کے ٹریڈ کے حساب سے وہ آپ کو چاہیے ہوتے ہیں. گوسی ہے، اجیر ہے، چیمبر ہے، مقیم ہے. اس کے اوپر ہم نیکسٹ آپ کو جو ہے نا اس ٹاپک پر انشاءاللہ ویڈیو بنا کر ڈیٹیل سے اس میں بتائیں گے کہ کون کون سے ڈاکومنٹس کا کیا کیا طریقہ کار ہے، کتنی فیسز ہیں اور کیا کہاں سے آپ حاصل کر سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد آپ نے اگر آزاد ویزا لے لیا ہے تو آپ کا فوکس ہونا چاہیے کہ آپ نے کن سٹیز میں
جا کر اپنی جاب کے لیے آپ کو کون سا ایریا جو ہے وہ سوٹیبل کرتا ہے۔ اس میں جو ہے انٹرنیٹ پر ہمیں جو 6 سٹیز بتائے جا رہے ہیں، جس میں ریاض انڈسٹریل سٹی ہے، جدہ انڈسٹریل زون ہے، دمام، جبیل، یمبو اور کھبر، یہ 6 سٹیز اس نے بتائے ہیں کہ ان سٹیز میں آپ کو جو ہے نا اچھا سپانسر مل سکتا ہے، لیکن وہ اس میں بھی جو جابز ہیں وہ کنسٹرکشن، ورکشاپس، فیکٹریز، آئل اینڈ گیس میں آپ کو جابز مل سکتی ہیں۔ اب اس میں آپ نے اپنی اگر سکل سیٹ کی ہوئی، آپ کے پاس سرٹیفکیشنز ہیں انٹرنیشنل لیولز کی، تو آپ ایزیلی اس میں چلے جائیں گے۔ وہ سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کے ساتھ کیوا پر کنٹریکٹ کریں گی کمپنیز، اور ادھر سے ہی آپ کو جو ہے نا آپ کا جو کفیل ہوگا وہ کیوا پر کنٹریکٹ ان کا جو ہے نا آفر ایکسیپٹ کرے گا، اور ماشاءاللہ سے آپ سے 1500 2000 روپیہ بھی مانگے گا وہ۔ آپ اس کو 1500 سے 2000 روپیہ، کیونکہ آپ آزاد ویزا پر آئیں، 1500 سے 2000 ریال آپ اس کو پے کریں گے تو وہ آپ کی اس کی جو ہے نا آپ کی کمپنی کی جو آفر آئے گی اس کو ایکسیپٹ کرے گا، ادروائز وہ اس کو ریجیکٹ کر دے گا۔ اور سم ٹائم ایسا بھی ہوا ہے 1-2 دوستوں کے ساتھ کہ انہوں نے فیس بھی پے کر دی تو انہوں نے ریجیکٹ کر دی، ان سے وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا جی کفیل کا بیوی کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا، تو اس وجہ سے اس نے اپنا جو ہے نا غم میں وہ ریجیکٹ کر دی۔ تو آپ پھر ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں کفیل کی خوشی اور اس کے غم کے ساتھ۔ اگر اس کا موڈ اچھا ہے تو وہ آپ کی آفر جو ہے ایکسیپٹ کر لے گا، ادروائز آپ لٹکے ہوئے ہیں تو پھر آپ کا روم کا خرچہ، کھانے کا خرچہ، گاڑیوں کا خرچہ وہ آپ کے اوپر ہے، اس کا کفیل ذمہ دار نہیں ہے، بلکہ آپ نے کمائی کر کے کفیل کو دینی ہیں یہ چیزیں۔ آزاد ویزا کے جو اصل خطرات ہیں نا، تھریٹیکل گراؤنڈ سینز جو ہیں، اس میں جو ہے آپ کو کسی بھی وقت پولیس کیس بن سکتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ جس ولا میں رہ رہے ہیں، آپ جہاں پر رہائش اختیار کی ہوئی ہے وہاں پر کوئی پولیس کی انسپیکشن آ جاتی ہے، اگر آپ اس میں اریسٹ ہو جاتے ہیں تو وہ ظاہری بات ہے آپ کے پاس تو اس کمپنی کا ہے ہی نہیں نا، آپ ادھر کام ہی نہیں کر سکتے، آپ انلیگل ہیں۔ کفیل آپ کا بیٹھا ہوا ہے دمام میں، آپ جاب کر رہے ہیں کھبر میں، جدہ میں، ریاض میں، تو کیا ہوگا؟ آپ کے اوپر پولیس کیس بنے گا، سیلری جو ہے وہ آپ کو جو ہے نہیں ٹھیک لگے گی، سیلری میں بلیک میلنگ ہوگی، کفیل جو ہے وہ بلیک میل کرے گا، آپ کی ڈیپورٹیشن ہو سکتی ہے، پرماننٹ آپ بین کی طرف جا سکتے ہیں۔ اور ہمارا جو آپ کو بار بار اسی وجہ سے ہم آپ لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ جب بھی آئیں کمپنی ویزا پر آئیں، اپنے اندر سکل پیدا کر کے آئیں۔ یہ بہت سی چیزیں ہیں آزاد ویزا پر جب آپ لوگ آتے ہیں، یہ اللیگل ہے، اس لیے ہم آپ کو بار بار یہ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں، بتاتے ہیں۔ آپ سنتے ہیں یوٹیوب پر لوگوں کی باتیں، ایجنٹس کی باتیں، دوستوں کی باتیں، ادھر ادھر کی باتیں، وہ ساری فیک ہوتی ہیں، وہ سٹوریز ہوتی ہیں، رمرز ہوتے ہیں، ریومرز، وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، آپ ان کے اوپر سارا کچھ اپنا داؤ پر لگا کر نکل آتے ہیں۔ تو خدا را ہمارا مشورہ یہی ہے کہ ادھر جو پیسہ آپ نے آزاد ویزا پر انویسٹ کرنا ہے وہ اپنے اوپر انویسٹ کریں، اچھی سرٹیفکیشنز لیں، انٹرنیشنل لیول کی سرٹیفکیشن حاصل کریں، آئیں، ویلکم ہے، آزاد ویزا پر بھی آئیں، لیکن آپ کے پاس کرنٹ پورا ہونا چاہیے۔ کرنٹ سمجھ رہے ہیں نا آپ کا جو تاڑ ہے نا وہ پوری ہونی چاہیے تاکہ ادھر آپ آئیں، آپ اپنا انٹرویو ایزیلی کلیئر کر سکیں۔ اب ہمیں لوگ کالز کرتے ہیں، میسیج کرتے ہیں کہ جی ہم آزاد ویزا پر آ گئے، ہمارے لیے کچھ کریں، ان کو انٹرویوز کے لیے جہاں بھیجتے ہیں تو وہ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں۔ تو وہ آپ ایک بندے کے لیے کتنی دفعہ سفارش کر سکتے ہیں؟ سعودیہ میں ایسا سین ہے کہ آپ ایک دفعہ کسی کو بول دیں گے، دوسری دفعہ وہ بندہ بات نہیں سنے گا۔ اگر آپ نے ان کو کوئی اتھینٹک بندہ دیا ہے تو وہ آپ کی عزت کریں گے، نیکسٹ آپ کے سے خود بندے مانگیں گے۔ ادروائز اگر آپ کا بندہ اس قابل نہیں ہے، فیک سرٹیفکیشنز ہیں، فیک ایکسپیرینس ہے، وہ اپنا انٹرویو اچھے طریقے سے پریپیئر نہیں کر سکا، ریپریزنٹ نہیں کر سکا، تو کیا ہوگا؟ اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ نیکسٹ ٹائم وہ بندہ آپ کا ہو سکتا ہے نمبر ہی بلاک کر دے، اور آپ سے بندہ کیا مانگنا ہے، آپ کا وہ فون بھی نہیں اٹھائیں گے۔ تو اس لیے خدا را ایک دفعہ آپ نے کوئی اچھا لڑکا دے دیا تو وہ خود ہی آپ سے کانٹیکٹ کریں گے کہ جی ہمیں اس طرح کے اور بندے بھی دیں۔ اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ جزاک اللہ، شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔